دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ بڑا غصہ ہو گئے قاضی فائز عیسیٰ پر، وہ اس خط کے حوالے سے جو انہوں نے بینچ کی تشکیل کے متعلق اور رجسٹرار سپریم کورٹ کیونکہ اسٹیبلش اپنا ایڈمنسٹریٹو سروس سے ہیں، ڈیپوٹیشن پر ہیں، ان کے حوالے سے اور بینچز میں جو ججز شامل کیے جاتے ہیں ان میں سینئر ججز کو اگنور کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے خط لکھا۔ قاضی محمد امین احمد جو سپریم کورٹ کے جج تھے، ریٹائر ہوئے، ان کی ریٹائرمنٹ میں اس آنر میں گویا الوداعی فل کورٹ ریفرنس میں خطاب ظاہر کرتے ہیں، مختلف ججز بھی کرتے ہیں، چیف جسٹس سب سے عام ترین اس میں ہوتے ہیں، اور اس طرح سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، پاکستان بار کونسل کے نمائندگان یعنی عام لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ان کا وائس چیئرمین وغیرہ۔ تو اس تقریب میں خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ پھٹ پڑے یعنی ٹیمپر لوز کر گیا، وہ جس طرح پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، میں نکالی کر لیتا ہوں ان کی۔ تو باہر وہ مومن خان مومن نے کہا تھا کہ غصہ بیگانہ وار ہونا تھا، غصہ بیگانہ وار ہونا تھا، بس یہی تجھ سے یار ہونا تھا۔ دیکھیں وہ جو بات کر رہے تھے کہ ون آف دا ایٹریبیوٹس یا جو صفات ہیں کسی کینڈیڈیٹ کی ٹو بی جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان یا ایون ہائی کورٹ، ان میں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ٹیمپرامنٹ بھی دیکھا جاتا ہے، اور بہت ساری باتیں انہوں نے گنوائی جیسے کمپیٹنس ہے، انٹیگریٹی ہے، اور ان کا ٹیمپرامنٹ بھی یعنی گنوایا گیا۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ٹیمپرامنٹ مطلب مجھے دوڑا کیے، یعنی جو بات کر رہے ہیں اس کی خود ہی تردید کر رہے ہیں، آپ بھی اسی ٹیمپرامنٹ کے ساتھ چیف جسٹس بن گئے نا، تو خیر ہے دوسرے بھی بن جائیں گے۔ بہرحال انہوں نے جو اعتراض کیا قاضی فائز عیسیٰ، پہلے تو قاضی فائز عیسیٰ کے جو عام مندرجات تھے وہ یہی 3-4 پوائنٹس تھے کہ یعنی میں ظاہر پیرافریز کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں کہ چیف جسٹس جو ہے وہ گھنٹہ گھر ہے جوڈیشل اتھارٹی کا، گویا کہ وہ بینچ آربیٹریریلی بناتا ہے، کوئی اس میں سینس انوالو نہیں ہے، گویا ان کی سویٹ ول ہے، پک اینڈ چوز، چاہے کوئی خاص لائن کے ججز کسی بینچ میں لگا دیں اور اس بینچ کے سامنے خاص عام قسم کے کیسز لگا دیں، اور کچھ ججز کو ڈسپائٹ دیئر سینیئرٹی عضو معطل بنا دیں۔ یعنی ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو ریشنلائز کیا جانا چاہیے، گویا یہ ایک شخص کے جنبش قلم سے مشروط نہ ہو، بلکہ یہ کوئی کولیکٹیو وزڈم، کوئی ایسا امپرسنل انداز یا سسٹم ہونا چاہیے جس میں کسی ایک شخص کی گویا ڈکٹیٹوریل اتھارٹی نہ ہو۔ تو ایک تو یہ تھا کہ اس کو ریشنلائز کیا جائے، زیادہ وائڈر بنایا جائے کہ بینچ کس نے بنانے اور ان کے سامنے کیسز کس نے لگانے۔ ایک پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ یہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں وہ ڈیپوٹیشن پر ہیں، اور اس طرح ڈیپوٹیشن پر کیونکہ وہ گویا پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو سروس سے یا سول سروس سے آئے ہیں، تو وہ کیونکہ ان کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ یا جوڈیشری نہیں ہے، تو اس حوالے سے وہ اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ خاص کنیکشن رکھتے ہیں اور ان کے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ اس طرح سپریشن آف جوڈیشری اور ایگزیکٹو کا کنسیپٹ جو ہے وہ مدھم ہو جاتا ہے، اور جو پریکٹیکلی کہ کسی پٹیشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے وہ ویری انیشل سٹیجز پر گویا جو انتظامیہ ہے، جو ایگزیکٹو ہے، اس کے ایک نمائندے
کی ومز پر مبنی ہے کہ وہ اس پر اعتراض لگا دے نہ لگائے کیا کرے. یعنی وہ جو انتظامیہ کو سپورٹ کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، جو انتظامیہ چاہتی ہے کہ یہ کیس فکس ہو جائیں تو وہ اس کو زیادہ ویٹیج دیتے ہیں، باقی لوگوں کی بے شک کئی سال پڑی رہیں. تو ایک ان کا یہ نقطہ تھا کہ ڈیپوٹیشن پر ہونے سے ایک سپریشن آف جوڈیشری فرام ایگزیکٹو، یہ کنسیپٹ جو ہے وہ دھندلا جاتا ہے. دوسرا، یہ ایگزیکٹو کے مفادات کو واچ کرتا ہے، اس کو پروموٹ کرتا ہے، لہذا یہ جسٹس کے اصولوں کے خلاف ہے، اور یہ گویا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اسے نقصان پہنچتا ہے. اور ایک پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ جب بینچ بنے ہیں، جیسے یہ ایڈوائزری ریفرنس کے حوالے سے ہے، یا وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن ہے اس کے حوالے سے، اس میں خاص لائن کے لوگوں کو لگایا جاتا ہے، یعنی سینئر لوگوں کو اہمیت نہیں دی جاتی. حالانکہ پہلے ٹریڈیشن ہے کہ عام طور پر جو اہم کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس پر بینچز تشکیل دیے گئے ان میں سینئر موسٹ ججز کو پریفر کیا جاتا ہے، جبکہ اب نہیں کیا جاتا. گلزار صاحب کے دور میں بھی نہیں کیا جاتا. تو اس کا پرابلم صرف یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں، کیونکہ سینئر، جب وہ سینئر نہیں تھے تو اس لیے نہیں لگایا جانا کہ کیونکہ وہ سینئر نہیں ہیں. اب سینئر ہیں تو اب آنکھیں ویسے بند کر لی جاتی ہیں، تو اپنی مرضی کے ججز لگائے جاتے ہیں، اپنی مرضی کے گویا فیصلے ان سے سکویز آؤٹ کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ گویا دیٹ پروو ٹو بی دی لاسٹ سٹرا، پرووربیل لاسٹ سٹرا آن دی بیک آف دی کیمل، کہ جو عمر طاہر بندیال صاحب ہیں گویا وہ پھٹ پڑے کہ یہ خواہ مخواہ وہ پستان میں ہڈی بننے والی بات ہے کہ اب موجیں کرنے کا وقت آیا ہے. گویا ظاہر ہے کسی بھی جج کا جو کریئر ہے اس میں سب سے جو کلائمیکس ہے، سب سے اونچا پوائنٹ یہی ہے کہ وہ چیف جسٹس ہو سپریم کورٹ کا. تو وہ ظاہر ہے بڑا محدود ٹائم ہے آج کل. بندیال صاحب کو تخت نشین ہوئے ابھی، کیونکہ وہ فروری میں ہوئے ہیں، تو فروری مارچ 2 مہینے کم و بیش اینڈ ہونے کو ہیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ستمبر اگلے سال تک مڈ تک تقریباً رہنا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی جو گویا انکرشنز ہیں اس میں وہ نہیں ہونی چاہیے، مجھے سموتھلی انجوائے کرنے دیں. لہذا انہیں بڑا غصہ تھا. تو وہ کہتے ہیں جواب دیتے ہوئے، یعنی دیکھیں نا، ریلیونٹ بات نہیں کرتے، جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا اس پر جواب نہیں دیا. مثلا ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اخبارات کی زینت بننا چاہتے ہیں، کیوں نہیں آپ مجھ سے مل لیتے یا مجھ سے بات کر، میرے دروازے کھلے ہیں. جیسے بادشاہ سلامت ہیں ان کے دروازے کھلے ہیں، اور قاضی صاحب جو ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے کوئی درخواست ذاتی حیثیت پہ دینی ہے منت ترلے کے لیے کہ حضور مجھے اجازت ہے اندر آنے کی. یعنی کمال ہے ایسے لوگوں کو. یعنی انہوں نے جو ایک لیجیٹیمیٹ کنسرنس شو کیے ہیں ان پر جواب دینا، تو آپ بھی ان کو بلا کے یا ان کے پاس جا کے جواب دے سکتے تھے. آپ نے کیوں بڑی تقریب میں کھلے عام یہ پٹاری کھول دیے؟ جو الزام ان پر لگا رہے ہیں کہ آپ زینت بننا چاہتے ہیں اخبار کی، وہی آپ خود بھی کام کر رہے ہیں. تو دروازہ ان کا بھی کھلا ہے، آپ ان کے پاس چلے جاتے، کیونکہ آپ کی شان کی یعنی اتنی حد تک ہوتی ہے. یا چلو بالفرض ان کو انوائٹ کر لیتے چائے پر. تو مطلب یہ ہے کہ جو الزام ان پر لگا رہے ہیں وہ اس کا ارتکاب خود بھی کر رہے ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یعنی وہی بات کہ ٹیمپرامنٹ ہونا چاہیے کمپیٹنس کے ساتھ، سینیارٹی کے ساتھ، ایلیجبلٹی میں یہ بھی ہے. تو ٹیمپرامنٹ اپنا دیکھ لیں کیسا ہے کہ ایک کو ورکر کو، ایک کولیگ کو، بردر جج کو اس طرح سب کی موجودگی میں گویا وہ نشانہ غضب بنا رہے ہیں. انہوں نے تو سمپلی ایک خط لکھا ہے نا. ایک خط لکھنا ظاہر ہے ایک مختلف ہے، اس میں ایک فارمل لینگویج ہوتی ہے، اس میں کسی ذات کو نشانہ نہیں، جبکہ تم تو ایک ذات کو نشانہ بنا رہے ہو. تو اسی طرح وہ فرماتے ہیں عمر طاہر بندیال صاحب کہ دیکھیں یہ چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہے کہ میں کیسے چاہوں بینچ بناؤں. وہ یار اس چیز کو تو انہوں نے ڈسپیوٹ نہیں کیا، اسی کا تو رونا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریروگیٹو جو ہے اس کو ریشنلائز کیا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ کہ یہ میرا پریروگیٹو ہے. بھائی یہ سب کو پتہ ہے، یہ آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، سب جانتے ہیں. اسی کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سموتھ کرنا چاہیے. کچھ
ریشنلائز کر کے کچھ اصولوں کا پابند بنانا چاہیے، تاکہ آپ اپنی مرضی سے ایک آمرانہ انداز میں مخصوص ججز کو مخصوص کیسز ان کے سامنے لگا کے مخصوص نتائج نہ حاصل کیا کریں۔ بات تو اصل یہ تھی، لیکن اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا، ویسے یعنی بہت سٹیم چھوڑی گئی۔ اس طرح جی وہ کہتے ہیں جی کہ رجسٹرار ہائیلی کوالیفائڈ ہے۔ وہ بھائی کس نے اس کی کوالیفیکیشن کو ڈسپیوٹ کیا؟ بات یہ تھی کہ وہ انتظامیہ سے آتا ہے اور ڈیپوٹیشن پر ہے، اس کو سپریم کورٹ میں جوڈیشری سے لانا چاہیے، یا یہ کہ اس کی ایک باقاعدہ یعنی سپریم کورٹ میں ایک ریگولر اسامی جیسے پہلے موجود ہے اس کی علیحدہ بھرتی ہو، تاکہ وہ کسی انتظامی پریشر یا انتظامی ویسٹڈ انٹرسٹ کا ہولڈر نہ ہو، اس کا پروموٹر نہ ہو، اس کا کسٹوڈین نہ ہو، بلکہ اس کے سارے جو اے ٹو زی کریئر ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ وابستہ ہو۔ لہذا اس طرح وہ آزادانہ فیصلے کر سکے گا۔ آزادانہ کیسز کو ظاہر ہے رجسٹرار کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ اس کو فکس کرنے میں، یا انیشلی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی پٹیشن کو رد بھی کر سکتے ہیں، اعتراضات لگا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سو اس طرح آزادی عدلیہ کی انشور ہوگی، اس طرح جو علیحدگی کا تصور ہے عدلیہ اور انتظامیہ کا وہ مضبوط تر ہوگا، اس طرح انتظامیہ کو غیر ضروری ایڈوانٹیج نہیں ملے گا۔ لیکن اس کو نہیں ایڈریس کیا گیا۔ اس کے فضائل و برکات بتائے ہیں کہ وہ بہت نیک آدمی اور بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہے۔ یعنی عجیب بات ہے کہ جو بات کہی گئی ہے وہ اس کو ایڈریس نہیں کرنا، دائیں بائیں شائیں آئیں کرنا ہے۔ تو باہر پھر وہ کہتے ہیں کہ ججز پر الزام نہ لگائیں، انسٹیٹیوشن پر الزام ہے۔ یعنی یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک صاحب، یہ حقیقی واقعہ ہمارے گاؤں میں، وہ کہنے لگا کہ اس فلاں شخص نے مجھے گالی دی، فلاں شخص نے قرآن کی توہین کی ہے۔ پوچھا بھائی کیا ہوا ہے؟ اس کو بھی بلایا گیا کہ کیا ہے، تو پوچھا گیا الزام لگانے والے سے کہ کیسے قرآن کی نعوذ باللہ اس نے توہین کی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے گالی دی ہے۔ تو دوسرے شخص سے پوچھا گیا آپ نے اسے گالی دی ہے؟ اس نے کہا میں نے دی ہے، کیونکہ اس نے پہلے مجھے دی ہے تو میں نے بھی دی ہے جواباً۔ تو اب اس سے پوچھا گیا کہ وہ جو کہتا تھا کہ توہین ہوئی ہے، کہ پھر تمہیں گالی دی ہے، اس طرح قرآن پاک کی نعوذ باللہ کیا توہین ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے میں حافظ قرآن ہوں، اس لیے قرآن کی توہین ہو گئی ہے مجھے گالی دینے سے۔ تو پھر اس کو سمجھایا گیا کہ جب تم نے اس شخص کو پہلے کو گالی دی ہے تو چلو پورا قرآن تمہیں حفظ ہے، اسے پورا نہ صحیح، کچھ صورتیں تو اسے بھی یاد ہیں۔ تو اس کا مطلب ایک صورت کی توہین بھی نعوذ باللہ قرآن پاک کی ہی توہین ہے، تو تم نے تو پہلے توہین کی ہے۔ یعنی یہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں، کہا تو ان کو گیا ہے کہ یہ نقائص ہیں، یہ بہتری کی تجاویز ہیں، لہذا ان کی طرف نظر کرم فرمائیں۔ اور حضور کہتے ہیں کہ اس طرح ادارے پر الزام ہے، وہی بالکل وہی جس طرح کسی جرنیل کی آئین شکنی کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں ادارے پر الزام لگا رہے ہیں، آپ بہت غدار ہیں۔ یعنی عجیب و غریب حرکت ہے، وہی مینٹیلٹی ہے ادھر کہ میں بادشاہ سلامت ہوں، میری نظر کرم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو انصاف کیسا ملنا ہے اور کب ملنا ہے اور کیوں ملنا ہے اور کس کو نہیں ملنا۔ کمال ہے ویسے بندیال صاحب نے یعنی کیا سین کریٹ کیا ہے۔ اسی طرح الزام کی بات وہ کہہ رہے ہیں، لیکن الزام خود لگا رہے ہیں، سائڈ پر جو جج صاحب بیٹھے ہیں اس پر الزام لگا رہے ہیں، لیکن اپنے الزام کو ٹرانسفر کر رہے ہیں کہ یہ پورے ادارے پر الزام ہے، یعنی میرے پر کوئی انگلی اٹھائے گا یا یہ نقائص جو ہیں جوڈیشل سسٹم میں ان کی کوئی بات کرے گا تو اس کا مطلب ہے اس نے ادارے کے خلاف حرکت کی ہے۔ یہ تو حالات ہیں جناب۔ تو بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ خوشگوار موڈ میں بیٹھے رہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ بعد میں جب کول ڈاؤن ہوں گے چیف جسٹس صاحب، تمہیں کیا احساس ہوگا کہ توقیر انہوں نے کم نہیں کی، توقیر آپ نے کم کی ہے۔ کہ اگر آپ ان کو پبلکلی اس طرح کہیں گے تو پھر جواز کیا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں کہ خط جو ہے وہ یعنی خط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، میرے دروازے کھلے ہیں آ جاتے۔ تو اب یہ بھی بات بڑی پریویس ایکسپیرینس ہے
کہ کسی جج صاحب کس طرح کے ہیں تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتا، وہ ٹائم ہی نہیں دیتا، اگر وہ اس تک بات پہنچائی بھی جائے تو اس کو ویٹیج ہی نہیں دیتا. لیکن اب کیونکہ یہ پبلک بات آ گئی ہے تو اب ظاہر اس کو نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کا اثر یہ دونوں ریفرنسز جو ہیں ان پر ضرور ہوگا، اس لیے کہ وہ گویا ایک پریمپٹ کر دیا گیا ہے کہ اب فراڈ کرنا جو ہے تھوڑا مشکل ہے. تو اس کے سلسلے میں ایک اور تجویز عام طور پر پیش کی جاتی ہے. ویسے وہ بھی قاضی صاحب نے باقاعدہ پٹیشن دائر کی تھی کہ کیوں نہ براہ راست پروسیڈنگز جو سپریم کورٹ میں ان کو دکھایا جائے عوام کو. اس میں حرج کیا ہے؟ جب تم نے انصاف کرنا ہے، بقول چیف جسٹس صاحب کے وہ انصاف کرتے ہیں صرف قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق اور انصاف کے اصولوں کے مطابق، کسی سے ڈرتے نہیں، ڈرتے ورتے نہیں، تو پھر ٹی وی پر اگر دکھا دیا جائے تو کیا اس میں حرج ہے؟ بعض ملکوں میں تو باقاعدہ ایک فل فلیج چینل ہوتا ہے جس میں اعلیٰ عدلیہ یعنی امپورٹنٹ جو بھی جوڈیشری کے اس میں راؤنڈ دی کلاک دکھائے جاتے ہیں، تو وہ ریکارڈ کر کے بھی دکھایا جا سکتا ہے وداؤٹ ایڈیٹنگ اینی تھنگ، ڈائریکٹ بھی دکھایا جا سکتا ہے. ہاں کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں انصاف کے اصول یہ چاہتے ہوں کہ اس کو منظر عام پر نہ لایا جائے، جیسے کسی خاتون کی کویسچننگ یہ وہ، تو اس کو ظاہر خفیہ رکھا جا سکتا ہے، ان کیمرہ کیا جا سکتا ہے. وہ تو ایسی ہمیشہ ایکسیپشنز موجود ہیں، لیکن وہ بہت اچھی تجویز ہے، لیکن اس تجویز کو ان حضرات نے ہی ریجیکٹ کیا ہے. تو بہرحال اللہ کرے کہ کبھی یہ بادشاہ جو بننے کی ایک ٹیمپٹیشن ہے اس کو ڈنٹ پڑے اور پاکستان میں عدل کا جو نمبر ہے انٹرنیشنل وہ جو گریڈنگ ہے اس میں اوپر جائے، نیچے نہ جائے. تو اجازت چاہتا ہوں جناب. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد. خدا حافظ.